أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
حج ان عبادات میں سے ایک بڑی ہی عظیم عبادت ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک نے ہم پر فرض کیا ہے۔ اور یہ دین کے ان ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ جن ارکان کے اوپر دین اسلام کی بنیادیں قائم ہیں اور ٹکی ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ ایک، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں رکن بیت اللہ کا حج کرنا۔ دین اسلام میں اس عبادت کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی ہے۔ جیسا کہ موجودہ دور میں ہم مسلمان چاہے کتنی بڑی سے بڑی عبادت ہمارے سامنے کیوں نہ ہو، ہم صحیح معنوں میں اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور اس کی قدر و قیمت کا ہمیں صحیح طریقے سے اندازہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح لوگ جاتے ہیں یہاں سے بھی اور دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں دنیا کے دوسرے ممالک سے، اور پیسے بھی لگا کر آتے ہیں، شقتیں اور تکلیفیں اٹھا کر آتے ہیں، اور وہ حج کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کی قدر و قیمت کا اندازہ انہیں پھر بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت ہمارے نزدیک واضح نہیں ہو جائے گی، اس پر ہم کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالی نے جتنی بھی عبادات اپنے بندوں کے اوپر مقرر کی ہیں، ان کے کچھ خاص مقاصد بھی ہیں، اور جو لوگ ان عبادات کا حق ادا کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے انعام بھی رکھے ہیں۔ ان کا مقام بھی ہے، ان کا مرتبہ بھی ہے، اور ان کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ دیگر عبادات کی طرح اس حج کا بھی اللہ کے ہاں بڑا ہی عظیم مقام اور مرتبہ ہے، اور جو اس فریضے کو سر انجام دیتا ہے، اس عبادت کا صحیح معنوں میں حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالی نے اس کے ساتھ اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں۔
تو قبل اس کے کہ ہم اس عبادت کی عظمت کو جانیں، ہمیں سب سے پہلے اس عبادت کا تعارف بھی حاصل کرنا ہوگا کہ حج ہم کہتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، آخر حج کا معنی کیا ہے اور حج کہتے کسے ہیں؟ عربی زبان میں حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، کسی چیز کی طرف قصد کرنا. اور امام خلیل بہت بڑے لغوی اور نحوی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کی طرف ارادہ کرنا جس چیز کی عظمت اور احترام آپ کے دل میں موجود ہو، اس کو عربی زبان میں حج کہتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح میں حج یہ ہے کہ مخصوص افعال کو خاص کیفیت اور محدود وقت میں ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا، یہ شرعی اصطلاح میں حج کہلاتا ہے. مخصوص حالت احرام کی حالت ہے اور مخصوص افعال وہ حج کے ارکان اور حج کے مناسک ہیں، اور مخصوص اوقات سے مراد حج کے ایام ہیں. حج کے ایام میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حج کے مناسک مقرر کیے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر وہ مناسک ہمیں ادا کر کے دکھائے ہیں، ان مناسک کو ادا کرنا اور ادا کرنے کی نیت اور ارادے سے بیت اللہ کی طرف جانا، یہ حج کہلاتا ہے. اور یہ حج ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، کہ اللہ کے نبی اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا. کہنے والے نے کہا ثم ماذا، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے. آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا. پھر آپ سے پوچھا گیا ثم ماذا، پھر کون سا عمل ایسا ہے جس کا شمار افضل ترین اعمال میں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور ہے. حج مبرور ایسا حج جس میں نہ تو کوئی گناہ کا کام کیا جائے اور نہ ہی اسی طرح کوئی بے حیائی اور فحاشی کے اوپر مبنی کام اور گفتگو کی جائے. ہر قسم کی آرائش اور اللہ کی نافرمانی سے جو پاک حج ہوگا وہ حج مبرور ہے. اور حج مبرور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا شمار افضل اعمال کی فہرست میں ہوتا ہے. اور اسی طرح حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ سے چند سوال کیے، ہجرت کے بارے میں سوال کرتے رہے، جہاد کے بارے میں سوال کرتے رہے، ایمان کے بارے میں سوال کرتے رہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے تمام سوالات کے جواب دیے. پھر آخر میں آپ نے ان کو فرمایا ثم عملانی، ان تمام اعمال کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ کے اوپر، ان کی فضیلت اور ان کی عظمت وہ مسلم ہے، لیکن آپ نے فرمایا ان کے علاوہ دو عمل ایسے ہیں ہما افضل الاعمال، وہ دونوں عمل ان تمام اعمال سے افضل عمل ہے. الا من عمل بمثلہما، سوائے اس بندے کے جو ان جیسا عمل کرے وہ تو ان کے برابر ہے، وگرنہ کوئی اور ایسا بندہ نہیں ہے جو ان دو اعمال کے کرنے والے سے افضل مقام رکھتا ہو. اور وہ آپ نے فرمایا حجۃ مبرورۃ، ایک حج مبرور ہے، اور دوسرا آپ نے فرمایا بیت اللہ کا عمرہ کرنا ہے. بیت اللہ کا عمرہ کرنا یا بیت اللہ کا حج کرنا، یہ دونوں ایسے اعمال ہیں کہ جو افضل ترین اعمال ہیں. کوئی بندہ ان اعمال کے اوپر کسی سے سبقت لے نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ ان جیسا کوئی عمل کرے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان حضرت ماعز رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد اور طبرانی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ وحدہ، سب سے افضل عمل تو یہ ہے کہ اکیلے اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے. پھر ثم الجہاد، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کوشش کرنا. ثم حجۃ برۃ، پھر آپ نے فرمایا حج مبرور وہ تمام اعمال کے اوپر اتنا درجہ رکھتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، ان دونوں کے درمیان دوری بنتی ہے، مسافت بنتی ہے. آپ فرماتے ہیں حج مبرور باقی تمام اعمال سے اتنا بلند مقام رکھتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل ترین اعمال میں سے کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الحج والحج، کہ بیت اللہ کا حج کرتے وقت بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور ہدی کا جو جانور ہوتا ہے اس کا خون بہانا، یہ دونوں عمل افضل ترین عمل ہے. تلبیہ کہنا بھی اور حج کے دوران جو حج کے اندر قربانی کرنے کا جانور مقرر کیا تھا حاجی نے، اس کے اوپر، اس کی گردن کے اوپر چھری چلانا، اس کا خون بہانا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دونوں عمل کیا ہے؟ افضل ترین عمل. یہ کوئی معمولی عمل یا عبادت نہیں ہے کہ جس کو بالکل غیر اہم سمجھ کر ادا کیا جائے، نہ اس کے ارکان کی پرواہ کی جائے، نہ اس کے فرائض اور واجبات کا خیال کیا جائے، اور نہ ہی اس کی شروط کو پورا کیا جائے. محترم سامعین، یہ کوئی اتنا غیر اہم اور غیر معمولی عمل نہیں، بلکہ بڑا ہی عظیم عمل ہے یہ. تو اس کی عظمت کے پیش نظر جو اس فریضے کو سر انجام دینے جا رہا ہے اس کو چاہیے اس کی جو حدود ہیں، اس کی جو قیود ہیں اور جو اس کی شروط شریعت نے مقرر کی ہیں اور جو پابندیاں عائد کی ہیں، ان پابندیوں کا مکمل طریقے سے خیال رکھیں. اور حج کی عظمت اس طرح سے بھی واضح ہوتی ہے کہ جو بندہ مسلمان ہونے کے بعد جہاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا،
اللہ کے راستے میں نکلنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو حج کا یہ مقام ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس بندے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں اس کو حج کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایسے بندے کے لیے حج کرنا وہی مقام رکھتا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کا مقام ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پاس عذر شرعی موجود ہو اور وہ واقعتاً اللہ کے راستے میں نکلنے کی طاقت اور استطاعت نہ رکھتا ہو۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ نرى الجہاد من افضل الاعمال، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم عورتیں سمجھتی ہیں، ہمارا یہ خیال اور ہماری یہ سوچ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ افلا نجاہد، تو ہم عورتیں اس افضل عمل کو ادا کرنے میں مسلمان مردوں سے کیوں پیچھے رہ جائیں؟ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم اللہ کے راستے میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن احسن الجہاد واجملہ، اے عورتوں، تمہارے لیے جو اللہ نے بہترین جہاد مقرر کیا ہے اور بڑا ہی خوبصورت جہاد اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے، وہ حج مبرور، بیت اللہ کا حج کرنا ہے، کیونکہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے اللہ کے راستے میں صعوبتیں برداشت کرنا، مشقتوں اور تکلیفوں کو سہنا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اپنے راستے میں نکلنے کے عمل کی دشواری کو دیکھ کر اللہ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے حج مبرور رکھا ہے۔ تم کیا کرو؟ بیت اللہ کا حج کرو، بیت اللہ کا حج کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی وہی مقام دے گا جو ان مردوں کو دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں یہ نعم البدل عطا کیا ہے۔ اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حل علی النساء من جہاد، آپ یہ بتائیے کہ کیا عورتوں کے اوپر بھی اللہ نے کوئی جہاد فرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، عورتوں کے اوپر اللہ نے ایسا جہاد فرض کیا ہے جس میں لڑائی کی نوبت نہیں آتی، اور وہ جہاد ہے الحج والعمرہ، تو بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنا، کیونکہ عورتوں میں فطرتی طور پر کمزوری پائی جاتی ہے اور اللہ کے راستے میں جو دشواریاں اور مشکلات جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ مردوں کے علاوہ عورتوں میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حج کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ عورتوں کے لیے حج کا وہی مقام رکھا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑنے کا ثواب اور مقام ہے۔ اسی طرح ایک بندہ آتا ہے، طبرانی کبیر کی روایت ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، انی جبان، میں ذرا دل کا ہلکا ہوں، دل سے کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہوں، میرا دل ہلکا ہے اور میں زیادہ ڈر جاتا ہوں، اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَإِنِّي ضَعِيفٌ، جسم کے اعتبار سے بھی میں کوئی طاقتور نہیں ہوں، کمزور میری حالت اور صحت ہے، تو آپ میرے لیے کیا حکم فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہلم الی جہاد لا شوکۃ فیہ الحج، اس جہاد کی میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ جس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی اور کفار اور دشمنوں کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہوتا، اور وہ جہاد کون سا ہے؟
وہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ تو جو کمزور لوگ ہیں، عذر شرعی رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کا حج کرنے کا یہ مقام اور مرتبہ اور فضیلت رکھی ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنا ان کے لیے ایسے ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا الحج جہاد کل ضعیف، بیت اللہ کا حج کرنا یہ ہر کمزور اور معذور بندے کا یہ جہاد ہے۔ جس کے پاس شرعی عذر موجود ہے اور وہ واقعتاً کمزور ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنی خدمات پیش نہیں کر سکتا، اور وہ اتنی حد تک کمزور ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں جو دشواریاں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں ان کو وہ برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا، شریعت نے اس کو حج کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور اس حج کرنے کا مقام بھی اللہ تبارک و تعالی نے اتنا رکھا ہے جیسے اس بندے کا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی ہر قسم کی خدمات پیش کرتا ہے۔ اور حج کی فضیلت اور اس کے مقام کا اندازہ محترم دوستو ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس فریضے کا حق ادا کر دے، اس عبادت کو ایسے ادا کرے جیسے اس کو ادا کرنے کا حق بنتا ہے، اس کے تمام ارکان، اس کی شروط، اس کے واجبات، اس کے فرائض، اس کے مستحبات اور اس کے سنن، ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ وہ اس بات کا بھی خیال کرتا ہے کہ اس عبادت کو ادا کرنے کے دوران اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہ ہو جائے، بے حیائی اور برائی کے اوپر مبنی گفتگو وہ اپنی زبان سے نہیں نکالتا۔ ان تمام شروط اور پابندیوں کے ساتھ جو بندہ اس عبادت کو پورے اخلاص، توجہ کے ساتھ ادا کرتا ہے، یاد رکھیے اس کی جزا اور ثواب جنت کی سوا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، دونوں عمروں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، جو عرصہ ہوتا ہے، اگر ان دونوں عمروں کے درمیان کے عرصے میں اگر کسی بندے سے کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام سرزد بھی ہو گیا تو ایک عمرہ دوسرے عمرے تک یہ دونوں عمروں کے درمیان کے وقت میں جو گناہ ہوئے تھے یہ عمرہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عمرہ ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو حج مبرور ہوتا ہے، جو بالکل پاک اور صاف حج حاجی ادا کرتا ہے اور اس عبادت میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس فریضے کے اندر خلل ڈالنے والا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیس لہ جزاء الا الجنہ، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں حج مبرور کی جو جزا ہے وہ جنت سے کم کچھ اور چیز نہیں ہے۔ اس کا ثواب، اس کا بدلہ اور اس کی جو جزا بنتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کیا بنتی ہے؟ وہ اللہ کی جنت بنتی ہے۔ اور حج کا مقام کتنا زیادہ ہے، کتنی اس عبادت کی، اس فریضے کی عظمت اور اہمیت ہے دین اسلام میں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جو بندہ صحیح معنوں میں اس فریضے کو ادا کرتا ہے تو رب کائنات اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کا حج کرنا اگر یہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے،
پوری توجہ کے ساتھ کیا جائے اور صحیح معنوں میں اس عبادت کو اگر کوئی بندہ بجا لاتا ہے تو یہ عبادت اور حج کا یہ فریضہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، من حج، جس بندے نے بیت اللہ کا حج کیا، فلم یرفث، اس بندے نے بیت اللہ کے حج کے دوران کوئی ایسی گفتگو بات اپنی زبان کے اوپر نہیں لائی جس گفتگو اور بات اور کلام سے بے حیائی اور برائی کی بدبو آتی ہے، ایسی کوئی بات اس نے نہیں کی جو بے حیائی اور فحاشی کے اوپر مبنی ہو۔ وَلَمْ يَفْسُقْ، اور پورے حج کے دوران اس بندے نے اللہ کی نافرمانی والا بھی کوئی کام نہیں کیا، تو آپ فرماتے ہیں رجع، حج کرنے کے بعد وہ گھر کی طرف ایسے لوٹتا ہے کَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر لوٹتا ہے جس طرح وہ دنیا کے اندر آیا تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، اس کے اوپر ایک بھی گناہ نہیں تھا اس کے خلاف، تو حج کرنے کے بعد ایسے واپس آتا ہے جیسے اس دن یہ گناہوں سے پاک اور صاف تھا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حج کے دوران گناہ کا کام بھی نہ کرے اور اسی طرح بے حیائی اور فحاشی اور برائی کے اوپر مبنی گفتگو بھی اپنی زبان کے اوپر نہ رکھے۔ اور ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے، بے حیائی کے اوپر مبنی باتیں بھی نہیں کرتا حج کے دوران، اللہ کی نافرمانی والے کام بھی نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رب کائنات اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ذریعے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اللہ مٹا ڈالتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف، اور گناہوں کی آلائش سے بالکل یہ صاف اور ستھرا ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ صحیح مسلم میں ابن شماسہ مہری رحمت اللہ علیہ جو کہ تابعین میں سے تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سیدنا عبداللہ بن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس حالت اور کیفیت میں تھے کہ ان کے اوپر موت کے آثار نمایاں تھے، موت کی حالت اور کیفیت تھی، اور موت کی جو علامات ہوتی ہیں، آثار ہوتے ہیں، وہ نمایاں تھے ان کے اوپر۔ تو کہتے ہیں اسی حالت میں ہی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ رونے لگے، اور روتے رہے کافی دیر تک روتے رہے۔ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، اور اپنا چہرہ لوگوں سے ہٹا کر اپنے چہرے کو دیوار کی طرف پھیر دیا۔ ان کے بیٹے نے ان کو کہا ابا جان یہ بتائیے اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ کون سی چیز آپ کے رونے کا سبب بن گئی ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاں تک مجھے یاد ہے اللہ کے نبی نے آپ کو فلاں خوشخبری بھی دی تھی، فلاں خوشخبری بھی دی تھی، فلاں خوشخبری بھی دی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو آپ کو بڑی خوشخبریاں دی تھی، آپ پھر کیوں رو رہے؟ حضرت عمرو بن عاص نے اپنا چہرہ
دیوار سے پھیر کر لوگوں کی طرف کیا. کہنے لگے میری 3 حالتیں تھیں, 3 حالتوں سے میں گزرا ہوں. سب سے پہلی میری یہ حالت تھی کہ میں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا, میں اسلام کا دشمن تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن تھا. اور اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں کسی بھی ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بار قابو کر لو, معاذ اللہ ان کو قتل کر کے چھوڑوں. یہ میری کیفیت تھی. کہتے ہیں جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں, فلو مت والا, اگر میں اسی حالت کے اوپر مر جاتا, لکنت من اہل النار, تو میں جہنمیوں میں سے ہوتا. اسلام کی دشمنی میں اگر میری موت آ جاتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت میں ہی میری موت ہو جاتی, تو میں جہنمیوں میں سے ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کل قیامت کے دن جہنم میں پھینک. اور میری دوسری حالت یہ تھی کہ میں مسلمان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام, میں مسلمان ہو چکا ہوں, ابسط یمینک, آپ اپنا دایاں ہاتھ مبارک پھیلائیے, فالی ابایک, میں آپ کے ہاتھ مبارک کے اوپر بیعت کرنے آیا ہوں. اسلام کی آپ کے ہاتھ مبارک کے اوپر بیعت کرنے آیا ہوں, آپ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے ہاتھ پھیلایا, اپنا دایاں ہاتھ مبارک آپ نے پھیلایا بیعت کرنے کے لیے. کہتے ہیں میں بیعت کے لیے ہاتھ آگے میں نے بڑھایا تھا, میں نے ہاتھ پیچھے کیسے کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ما لک یا عمر, عمر تجھے کیا ہو گیا ہے, تو نے خود ہی تو ابھی مجھے کہا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے, میں بیعت کرنا چاہتا ہوں, مسلمان ہونا چاہتا ہوں, آپ اپنا ہاتھ بیعت کرنے کی بجائے پیچھے کیوں ہٹا لیا. کہنے لگے اريد ان اشترط, اے اللہ کے نبی علیہ السلام میری ایک شرط ہے, میری ایک شرط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تشترط ماذا یا عمر, اے عمر یہ تو بتا تیری شرط کون سی ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اتنا مال دے دیجئے, اتنی دولت دے دیجئے, فلاں علاقے کا گورنر عہدہ چاہیے, منصب چاہیے. اللہ کی قسم صحابہ کی شرطیں بھی پاکیزگی کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں. کہنے لگے میری ایک شرط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا شرط لگانا چاہتے ہو, آخر کون سی ایسی شرط ہے کہ جس کی وجہ سے تم میری مشروط بیعت کرنا چاہتے ہو. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط یہ ہے ان یغفر لی, اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے, میں پھر اسلام قبول کروں. یہ میری شرط ہے. آپ نے فرمایا اما علمت یا عمر, اے عمر کیا تجھے یہ معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, کہ جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے اللہ اس اسلام کی برکت کی وجہ سے اس بندے کے اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا, اور جو بندہ اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے, گھر بار چھوڑتا ہے, اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے, کفر کے علاقے کو چھوڑ دیتا ہے, برائی کے علاقے سے بائیکاٹ کرتے ہوئے نیکی اور اسلام اور توحید کے علاقے کی طرف ہجرت کرتا ہے, تو ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ, اور جو بندہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس حج کی برکت کی وجہ سے اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور کہتے ہیں میری تیسری حالت یہ تھی کہ جب میں مسلمان ہو گیا, پہلے یہ میرے دل میں تمنا رہتی تھی کہ کاش مجھے کوئی ایسا موقع ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پا لوں, ان کو معاذ اللہ قتل کر دوں. کہتے ہیں جب میں مسلمان ہو گیا
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کی وجہ سے کہتے ہیں نظر بھر اپنی زندگی میں نے ایک بار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کی. اتنا احترام تھا، اتنا احترام. اگر مجھ سے کوئی پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا تھا، کیسا تھا، کہتے ہیں میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ ایک بار بھی اپنی زندگی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے جرت دیکھنے کی ضرورت نہیں کی. مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمرو بن عاص کو یہاں پر یہ خوشخبری دی کہ عمرو بن عاص آپ یہ شرط لگا رہے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، آپ اسلام قبول کر رہے ہیں، اللہ نے سارے معاف کر دیے. ہجرت کریں گے اللہ سارے معاف کر دے گا. اور جب بیت اللہ کا حج کریں گے، بیت اللہ کا حج کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دے گا. اور طبرانی کبیر اور مسند بزار میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حج کے موقع پر. کہتے ہیں دو بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق انصار قبیلے سے تھا اور دوسرے کا تعلق ثقیف قبیلے سے تھا. دونوں آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے اور آپ کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد ابھی مزید کوئی گفتگو نہیں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم کس مقصد کے لیے آئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا سوال کرنے آئے ہو، کس مقصد کے ساتھ آئے ہو، اور اگر تم خود بتانا چاہتے ہو تو میں خاموش رہوں گا، جیسے تمہاری مرضی. تو جو ثقیف قبیلے کا آدمی تھا اس نے اپنے انصاری ساتھی کو کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیجئے کہ اللہ کے نبی آپ خود بتا دیجئے کہ ہم کس مقصد سے آئے ہیں. آپ نے فرمایا تم مجھ سے یہ سوال کرنے کے لیے آئے ہو کہ جب ہم حج کا ارادہ کر کے بیت اللہ کی طرف نکلیں گے اور اسی طرح جب سفر کریں گے اور کوچ کریں گے اپنے گھر سے بیت اللہ کے حج کا ارادہ کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں ثواب اور اجر کتنا دے گا. ایک تمہارا یہ سوال ہے. دوسرا تمہارا یہ سوال ہے کہ جب ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے اور اسی طرح مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھیں گے طواف کی، اللہ اس پر کتنا ثواب دے گا. تیسرا تمہارا سوال یہ ہے کہ جب ہم صفا اور مروہ کی سعی کریں گے، صفا اور مروہ کی سعی کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں کتنا اجر و ثواب سے نوازے گا. اور تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ جب ہم عرفہ کے اندر ٹھہریں گے، 9 ذوالحج کو میدان عرفات کے اندر ٹھہریں گے، اللہ تبارک و تعالی میدان عرفات میں ٹھہرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں کتنا ثواب عطا کرے گا. اور تمہارا پانچواں سوال یہ ہے کہ جب ہم جمرات کو کنکریاں ماریں گے، اللہ کنکریاں مارنے کا ہمیں کتنا اجر و ثواب دے گا. چھٹا تمہارا سوال یہ ہے کہ 10 ذوالحجہ والے دن ہدی کے جانور کے اوپر جب ہم چھری چلائیں گے، اس کو نہر کریں گے، ذبح کریں گے، اس کا خون بہائیں گے، اللہ اس کا ہمیں کتنا ثواب دے گا. اور تمہارا ساتواں اور آخری سوال یہ ہے کہ جب ہم طواف افاضہ کریں گے، اللہ طواف افاضہ کا کتنا ثواب دے گا. تم مجھ سے یہ 7 سوال کرنے آئے ہو. اس صحابی نے کہا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان ھذا جئت اسألک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً انہی سوالات کے پوچھنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا. بالکل یہی سوال کرنے کے لیے میں اور میرا یہ ساتھی آپ کے پاس آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سنو،
جب تم گھر سے نکلتے ہو بیت اللہ کے حج کا ارادہ کر کے، بیت اللہ کا ارادہ کر کے وہاں جا کر حج کے فریضے کو ادا کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے پورے سفر کے دوران تمہاری سواری، تمہاری اونٹنی جب قدم اٹھاتی ہے اللہ ایک گناہ معاف کرتا ہے، جب قدم رکھتی ہے اللہ درجہ بلند کرتا ہے، اللہ ایک نیکی دیتا ہے۔ اور جب تم بیت اللہ کا طواف کرتے ہو اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد جب تم طواف کی 2 رکعتیں پڑھتے ہو تو طواف کی 2 رکعتیں پڑھنے کا اللہ اتنا ثواب دیتا ہے جتنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب تم صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہو تو رب کائنات صفا اور مروہ کی سعی کرنے کا ثواب اتنا دیتا ہے جتنا 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب تم 9 ذو الحج کو میدان عرفات میں ٹھہرتے ہو، وہاں پر زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک وہاں پر تمہیں ٹھہرنا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کرنی ہوتی ہیں، اور وہاں پر ٹھہرنا جو تمہارے لیے حج کا ایک عظیم رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میدان عرفات میں 9 ذو الحج کو ٹھہرے ہوئے ہوتے ہو، رب کائنات آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں، فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ تبارک و تعالی تم حاجیوں کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو جن انسانوں کو پیدا کرتے وقت تم نے کہا تھا یہ تو جا کر زمین میں فساد پھیلائیں گے، قتل و غارت کریں گے، فساد کا بازار یہ گرم کریں گے، خون بہائیں گے ایک دوسرے کے، اور اسی طرح یہ زمین میں فساد کا ارتکاب کریں گے، رب کائنات تم حاجیوں کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتا ہے کہ اے فرشتوں یہ وہی آدم کی اولاد ہے جن کے بارے میں تمہاری یہ سوچ تھی، تمہارا یہ نظریہ تھا، آج دیکھو کس طرح ایک لباس میں، ایک کیفیت میں، ایک ہی حالت میں، ایک ہی مقام میں اور ایک ہی جگہ کے اوپر دیکھو کس طرح سے عاجزی کے ساتھ اور التجا کے ساتھ میرا ذکر بھی کر رہے ہیں اور میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مجھ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حجاج کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتا ہے، اور پھر اللہ اپنے بندوں کے بارے میں فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں عبادی دیکھو یہ میرے بندے آئے ہیں، جاؤنی شعثا اس حالت میں آئے ہیں ان بیچاروں کے سر کے بال بھی پرا کرتے ہیں، سر کے بالوں کو اگر میں نے روک دیا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، تیل نہیں لگانا، کنگا نہیں کرنا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا میرے لیے۔ اب ان کے سر کے بالوں کی کیا حالت ہے؟ سر کے بال بھی کیا ہے؟ بکھرے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں تواضع کی اس کیفیت کے اندر اس میدان کے اندر اس جگہ میں جمع ہے، من کل فج عمیق ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، کسی کا کوئی ملک ہے، کسی کا کوئی علاقہ ہے، کوئی کہیں دور کی وادی سے آیا ہے، کوئی کہیں دور کے علاقے سے آیا ہے، کوئی کسی کو نہیں جانتا، لیکن آواز سارے کے سارے ایک ہی لگا رہے ہیں۔ وہ کون سی؟ لبیک اللہم لبیک یرجون جنتی، میرے فرشتوں یہ آئے ہیں یہاں پر کس امید کے ساتھ آئے؟ میری جنت کی امید اور خواہش لے کر آئے۔ فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمْلِ، پھر اللہ تبارک و تعالی حجاج سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے حجاج کی جماعت، اے اس میدان عرفات میں جمع ہونے والوں، میرا ذکر کرنے والوں، عبادت کے فریضے کو سر انجام دینے والوں، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، او کا قطر المطری یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں، او کا زبد البحری یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، لغفرتها، یاد رکھنا میں نے سارے کے سارے تمہارے گناہ معاف کر دیے، اگرچہ وہ تمہارے گناہ ریت کے ذرات، بارش کے قطرات اور سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے ہی معاف کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان حجاج
سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے افیدوا عبادی، او میرے حج کرنے والے بندو، تم اس حالت میں واپس جاؤ گے، اس حالت میں واپس جاؤ گے مغفور لکم، اس عرفہ کے میدان سے جب واپسی کا راستہ لوگے تم پر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوگا، وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ، اور جس کی تم سفارش کرو گے اگر وہ سفارش کا حقدار ہوا، اللہ فرماتے ہیں صرف تم کو معاف نہیں کروں گا، شفاعت کے ان حقداروں کو بھی تمہاری سفارش کی وجہ سے میں معاف کر دوں گا۔ وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سوال کرنے والے، جو تو نے سوال کیا تھا کہ میں جب جمرات کو کنکریاں ماروں گا رب کائنات مجھے کتنا ثواب عطا کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَكَ بِكُلِّ حَسَاةٍ رَمَيْتَهَا، ہر کنکری جو جمرے کے اوپر تم مارے گا پھینکے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر کنکری کے بدلے میں تیرا ایک ایسا گناہ معاف کر دے گا جو تیرا گناہ بڑا بھی ہوگا، تجھے ہلاک اور برباد کرنے والا ہوگا، ایک کنکری کے بدلے میں ایک گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور جو تم نے سوال کیا تھا کہ جب میں جانور کے گلے کے اوپر چھری چلاؤں گا اور اس ہدی کے جانور کو قربان کروں گا اللہ کتنا ثواب دے گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَمَغْفُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اس جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانے کا ثواب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تیرے اس جانور کو قربان کرنے کا ثواب اپنے پاس ذخیرہ کر رکھا ہے، اس کا بتایا نہیں، وہ خود دے گا، وہ اللہ نے ذخیرہ کر رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ تجھے بذات خود دے گا۔ اور جب تو اپنے سر کے بال منڈوائے گا، سر کے بال منڈوائے گا فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ، جو بھی بال تو اپنے سر کا منڈوائے گا رب کائنات تیرے سر کے ہر ایک بال کے بدلے میں تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دے گا، سر کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی تجھے عطا کرے گا، اور یہی نہیں ایک نیکی بھی دے گا ایک گناہ بھی معاف کرے گا، ایک نیکی بھی دے گا اور ایک اللہ گناہ بھی معاف کرے گا۔ اور جو تو نے پوچھا تھا طواف افاضہ کے بارے میں، یہ سارے کام مینا میں کرنے کے بعد جب طواف افاضہ دوبارہ جا کر بیت اللہ میں کرنا ہے، تو نے سوال کیا تھا اس کا کتنا ثواب ملے گا، تو پھر سن فَإِنَّكَ تَطُوفُ لَا ذَنْبَ لَكَ، طواف افاضہ کے تو چکر لگا رہا ہوگا، کیفیت اور حالت یہ ہوگی کہ تیرا کوئی گناہ بھی تیرے نامہ اعمال میں ہوگا ہی نہیں، کوئی گناہ بھی، یہ لائے نفی جنس کا ہے، اور جنس کی نفی یعنی معمولی سے معمولی گناہ بھی طواف افاضہ کے چکر لگاتے وقت رب کائنات تیرے نامہ اعمال میں باقی نہیں رکھے گا۔ اور پھر جب تو طواف افاضہ کر رہا ہوتا ہے، اے حاجی، اے اس فریضے کو ادا کرنے والے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اپنے دونوں ہاتھ اس حاجی کے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھ کر کہتا ہے اعمل فیما تستقبل، کہ اے بیت اللہ کا حج کرنے والے، اس فریضے کا حق ادا کرنے والے، اس عبادت کو صحیح معنوں میں ادا کرنے والے، مستقبل میں جا کر دوبارہ اپنے عمل کی ابتدا نئے سرے سے کرنا، کیونکہ پچھلا کوئی گناہ بھی اللہ نے تیرا باقی نہیں چھوڑا، پچھلے سارے کیا کر دیے اللہ نے معاف کر دیے، لہٰذا یہ اب تو نے سوچنا ہے کہ میں نے مستقبل میں کون سے کام کرنے ہیں، کون سے اعمال کرنے ہیں، اللہ کی فرما برداری والے یا اللہ کی نافرمانی والے۔ تو جب بندہ صحیح معنوں میں اس حج کے فریضے کو ادا کرتا ہے، رب کائنات قدم قدم کے اوپر نہ صرف اس کو نیکی عطا کرتا ہے بلکہ رب کائنات اسی حساب سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ واپس لوٹتا ہے، حج کر کے واپس لوٹتا ہے، وہ ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن وہ اس دنیا میں نیا نیا آیا تھا، اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ تو یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے کہ جس کو ہم بالکل غیر اہم سمجھ کر اس کے تقاضوں کو بالکل مد نظر نہ رکھتے ہوئے اس کو ایسے ہی جائیں اور ایسے ہی آ جائیں
اور اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہ دیں، بھائیو یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر ہم اس کو توجہ اور پورے اخلاص کے ساتھ اور اسی طرح پوری اہمیت کے ساتھ اس کو اگر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ سارے انعامات اللہ ہمیں دے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی یہ سارے وعدے ہم سے پورے کرے گا، کیونکہ اللہ کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں۔ اور حج کا مقام اس لحاظ سے بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں حج اور عمرہ کو تسلسل کے ساتھ کیا کرو، متابعت کے ساتھ کیا کرو، ایک کے بعد دوسرا کیا کرو، یک کے بعد دیگرے کیا کرو، کیونکہ فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا، کیونکہ حج اور عمرہ یک کے بعد دیگرے کرنے سے، تسلسل کے ساتھ کرتے رہنے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ فرمایا تنفی الفقر والذنوب، اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرہ کی وجہ سے رب کائنات ایک تو فقیری کو مٹا دیتا ہے، فقیری اور غربت کو اللہ کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ اس بندے کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ کیسے؟ کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے لوہے کو اگر بھٹی کے اندر داخل کیا جائے تو لوہے کی میل کچیل اس کا زنگ بھٹی کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے اتر جاتا ہے، باقی نہیں رہتا۔ رب کائنات اسی طرح حج اور عمرے کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کو، اس کے فقر کو ایسے ہی کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاجی ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ جو حجاج ہوتے ہیں ایک وفد کی صورت میں آتے ہیں، اور جو اللہ کے سامنے وفد کی صورت میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں رب کائنات بھی ان کو عزت دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے اور اسی طرح حج کرنے والا ہے، عمرہ کرنے والا ہے، یہ اللہ کا وفد ہے، یہ اللہ کا وفد ہے۔ دعاہم فاجابوہ، اللہ نے ان کو بلایا، انہوں نے لبیک کہا، وسالوہ فاعطاہم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بنتا ہے کہ یہ حاجی اور عمرہ کرنے والے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے جس چیز کا بھی اللہ سے سوال کریں گے رب کائنات کا وعدہ ہے اللہ ان کو عطا کرے گا، اللہ ان کو عطا کرے گا، کیونکہ رب کائنات نے ان کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے۔ رب کائنات ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنی۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اگر یہ استغفر اللہ کہیں گے، اللہ سے بخشش طلب کریں گے، رب کائنات ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ مقام ہے، اس حج کا مرتبہ ہے اور اس کی فضیلت ہے اور اس کی منقبت ہے کہ جس کو ہمیں کسی بھی لحاظ سے فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس کا مقام اور مرتبہ ہمارے دل اور دماغ میں موجود ہوگا اور ہم اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں گے تو پھر دیکھیے کہ کتنی لذت ملتی ہے اس عبادت اور فریضے کو ادا کرنے میں۔ یہی حال دوسری عبادات کا ہے، جب تک ہمیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا ہم صحیح معنوں میں نہ تو ان کو ادا کر پائیں گے اور نہ ہی ان کی جو حلاوت ہوتی ہے اور ان عبادات کی جو مٹھاس ہوتی ہے اور جو ان سے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، وہ بھی اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک ہمارے دلوں اور دماغوں میں ان کی قدر و قیمت اور ان کی اہمیت اجاگر نہیں ہو جاتی۔ اور پھر اس عظیم فریضے کے یہ تو مقام اور اسی طرح یہ فضائل اور مناقب تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں۔ وہ فوائد دنیاوی فوائد کے اوپر بھی مشتمل ہیں اور اخروی فوائد کے اوپر بھی مشتمل ہیں۔ رب کائنات کا فرمان ہے کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، اور وہ لوگ آپ کے اعلان کو سن کر، آپ کی آواز کو سن کر دور دور کے علاقوں سے اس اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس حج کا مقصد بیان فرمایا، فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ،
یہ حج کا اعلان آپ اس لیے کریں، وہ لوگ بیت اللہ کا حج آ کر اس لیے کریں لیشہدوا منافع لہم، کیونکہ رب کائنات نے بیت اللہ کا حج کرنے میں ان کے لیے بہت سارے نفع رکھے ہیں، بہت سارے اللہ نے ان کے لیے فائدے رکھے ہیں۔ اور ان فوائد کے ساتھ ساتھ ایک اور فائدہ یہ بھی رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں اس جانور کے اوپر جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اور جس جانور کو وہ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، اس جانور کو قربان کر کے وہ اللہ کا ذکر بھی کریں۔ یہ بھی حج بیت اللہ کا ایک فائدہ ہے۔ وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، اور اسی طرح جو انہوں نے نظر مانی تھی، جو ان کی میل کچیل تھی، وہ بھی اپنی نظر آ کر، میل کچیل آ کر یہاں پر بیت اللہ میں آ کر وہ کیا کریں، دور کریں۔ یہ تیسرا فائدہ۔ اور چوتھا فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ کیا کریں، اس پرانے گھر کا آ کر طواف کریں۔ یہ چار فائدے رب کائنات نے ذکر کیے ہیں سورۃ الحج کی ان آیات کے اندر۔ 27 سے لے کر 29 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ چار حج کے فائدے ذکر کیے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ تاکہ حاجی اپنے اپنے فائدے اٹھا سکے، فرماتے ہیں یہ فائدے دنیاوی بھی ہیں اور یہ فائدے اخروی بھی ہیں۔ اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاجیوں سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جو گوشت ہوتا ہے اور اسی طرح اس قسم کے جو فوائد ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو تجارت کی اللہ نے اجازت دی حج کے ایام میں، یہ سارے کیا ہیں، دنیاوی فوائد ہیں۔ فرماتے ہیں دونوں قسم کے فائدے اس سے مراد ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیاسی اور اسی طرح معاشرتی اور اسی طرح اجتماعی اور تربیتی بہت سارے پہلو اس عبادت کے اندر پوشیدہ ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی بہت زیادہ حکمتیں اور مصلحتیں مخفی ہیں۔ تو ہمیں ان پہلوؤں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ عبادت جو ہے یہ سراسر عملی عبادت ہے۔ یہ پورا جو حج کا فریضہ ہے، یہ پوری جو عبادت ہے، اس کے افعال، اس کے ارکان، اس کے مناسک، یہ کیا ہے، پورے کے پورے عملی ہیں اور پریکٹیکل حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اسلام نے گویا کہ ایک تربیتی ورکشاپ رکھی ہے ان مسلمانوں کے لیے جو اس بیت اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑا جو فائدہ ہے اس حج کا وہ یہ ہے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا، سچے عقیدے کا اعلان اور اقرار کرنا۔ اس لیے جو حاجی ہے، بیت اللہ کا حج کرنے والا ہے، جس طرح وہ زبان کے ساتھ لبیک لبیک کہتا ہے، لا شریک لک لبیک، اس قسم کی آواز اور اس قسم کے دعوے کرتا ہے، اس کو چاہیے کم از کم اپنی زبان کا کیا کرے، پاس کرے، اپنی زبان کا لحاظ رکھے۔ جس طرح اس نے پورے حج کے دوران اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور اسی طرح شرک اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی عبادات میں شراکت کی نفی کی، اس کو چاہیے اپنے اس دعوے کے اوپر کیا کرے، وہ پورے کا پورا اترے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی اس نے اپنی عبادت والے کام ہمارے ذمے لگائے ہیں، ان عبادت والے کاموں کو صحیح معنوں میں ہم ادا کریں، اور اللہ تعالی ہمیں ان عبادت کے کاموں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اگر ہم سے کوئی خلل یا کمی کوتاہی واقع ہوتی ہے وہ بھی ہم دور کر کے اپنی اصلاح کر سکیں۔ اور خاص طور پر یہ حج کا جو فریضہ ہے، اور خاص طور پر وہ دوست جو حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے اگر ان کو اس عبادت کے بارے میں، اس فریضے کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، یا اگر ہیں پوری طرح سے نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ علماء کے ساتھ رابطہ کریں اور اسی طرح ان احکامات کو سیکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر فرمایا تھا کہ لوگوں مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو،
حج کی عبادات، حج کے افعال مجھ سے سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے تمہارے ساتھ دوسری مرتبہ حج کرنے کا اللہ موقع نہ دے۔ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، 3 مرتبہ، بلکہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مسلمانوں پہلے اسلام کو کہ مجھ سے اپنے حج کے افعال اور مناسک سیکھو۔ اس لیے جو اس فریضے کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس فریضے کی کیا کرے، معلومات حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم جو بھی تیری عبادت والا کام کریں وہ صرف اخلاص کے ساتھ اور تیری رضا کے لیے کریں، اور اگر ہم ہماری طرف سے اس میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی خلل رہ گیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کمی اور کوتاہی کو معاف کر دے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کے اوپر زندہ رہیں، اور جب موت آئے حالت ایمان میں عقیدہ توحید کے اوپر موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔